الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ آج کی یہ مجلس خاص نہیں بلکہ خاص الخاص مجلس ہے۔ یہ اہل القرآن کی محفل جنہیں اہل اللہ و خاصتہ کا لقب حاصل ہے اور شرف حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور یہ اس اعتبار سے بھی بہت خاص مجلس اور محفل ہے کہ ہماری جماعت کے انتہائی محترم شخصیت، ایک تو الحمدللہ جناب قاری محمد ابراہیم میر محمدی سے ہمارے جو تعلق ہے ادب اور احترام کا، یہ گولڈن جبلی سے بھی زیادہ ہو چکا ہے، 50 سال سے بھی زیادہ ہے۔ جب ہم جامعہ سلفیہ فیصل آباد تقریباً آخری کلاسوں میں پڑھتے تھے تو حافظ صاحب قاری صاحب وہاں پڑھنے تشریف لائے تھے، تو اس وقت سے لے کر ابھی تک الحمدللہ، پھر مدینہ یونیورسٹی میں بھی یہ کلیت القرآن میں تھے، میں کلیت الحدیث میں، کتاب و سنت جو ہے نا یہ بھی ہم دونوں کے درمیان باہمی رشتے کا سبب ہے۔ تو 50 سال سے زیادہ کا تعلق اور محبت اور احترام کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ دو باتیں میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ ان کی زندگی کو یا ان کے ننھیال کو سامنے رکھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے نا کہ تنکح المرأة لأربع لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ جب شادی کرنے لگو تو دیندار خاتون کا، دیندار عورت کو فوقیت دو، اسے ترجیح دو، باقی نہ مال نہ حسب نسب نہ خاندان نہ حسن و جمال۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دیندار خاتون کو منتخب کرنے اور شادی کرنے کی جو ترغیب دی گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ جو ماموں اور ننھیال کی طرف سے طبیعت کے اعتبار سے، ثقافت کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے، حتیٰ کہ جو امراض ہے وہ بھی ننھیال ہی سے منتقل ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ رشتہ داروں میں سے جو ماموں ہے، ننھیال ہے، ان کا آنے والی نسل پر جو ہے بہت زیادہ اثر اور بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اور قاری صاحب کے ماموں شاید آپ میں سے اکثر ہی جانتے ہوں گے، وہ سلف کا نمونہ تھا حافظ محمد یحییٰ میر محمدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے بھی بڑی ملاقاتیں رہی الحمدللہ، جامعہ سلفیہ پڑھتے ہوئے بھی اور بعد میں بھی، بلکہ مجھے واقعہ یاد آ گیا، جامعہ سلفیہ کے طلباء نے ایک رسالہ نکالا تھا آئینہ نبوت کے نام سے، یعنی آپ علیہ السلام کی سیرت پر۔ تو طلباء ہی کے مضامین تھے، اس میں میرا بھی ایک مضمون تھا مزاح النبی کے نام سے۔ جب اس کی تقریب رونمائی تھی، بہت بڑی کانفرنس، اس میں حافظ صاحب حافظ یحییٰ میر محمدی بھی تشریف فرما تھے، مولانا مسعود اعلیٰ حافظ مسعود عالم سے کو والد حافظ یحییٰ شرف پوری بھی تشریف فرما تھے، میری بھی اس میں طلباء کی طرف سے ایک تقریر جو ہے رکھا گیا تھا۔ تو میں نے جب تقریر کی تو بچہ تھا اس زیادہ وقت، میں ایسے جناب علی یہاں کوک پہ ہاتھ رکھ کے میں نے خطاب کیا۔ تو دوسرے دن میں اپنے استاد کے پاس جا رہا تھا، شیخ اسماعیل السہمانی جو یمن کے تھے، پڑھانے آئے تھے جامعہ سلفیہ میں۔ تو جامعہ سلفیہ کے مہمان خانے کے سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، وہاں یہ حضرات تشریف فرما تھے، میاں فضل حق رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد یحییٰ میر محمدی، حافظ یحییٰ شرف پوری، اور بھی کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ تو مجھے انہوں نے آواز دی، بلایا، اور ایک تو الحمدللہ انہوں نے شاباشی دی، سراہا، شاباش کہا کہ آپ نے بڑی اچھی تقریر کی۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ حافظ محمد یحییٰ میر محمدی رحمۃ اللہ، یہ جو آپ نے یہ جو انداز ہے نا یہ نہیں کرنا، آئندہ سے جو ہے وہ کوک پہ ہاتھ رکھ کے
خطاب نہیں کرنا، یہ الحمدللہ وہ باتیں، وہ دیکھو نا تعلیمات، وہ ہدایتیں، وہ رہنمائی جو ہے ہمیں ان کے ماموں سے بھی ملا ہے۔ تو اس لیے یہ ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے الحمدللہ، جو ماموں میں جو للہیت، ننیال میں جو دینداری اور جو کتاب و سنت پر جو ہے وابستگی جو تھا، الحمدللہ آپ کا بھی ان میں بھی اور ان کے اولاد میں، ان کے بھائیوں میں آپ کو نظر آئے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ جو ہے وہ آپ میں سے اکثر نے ماشاءاللہ بھی شادی کرنی ہے تو دیندار بیوی کو منتخب کریں، اس آپ کے اولاد کیا بلکہ پورے اگلی نسل پر جو ہے نا اس دینداری کا اثر ظاہر ہوتا ہے، جو مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ابھی میں قاری صاحب کو بھی یہی مبارکباد بھی دے رہا تھا کہ ان کے بیٹے، ان کے اولاد سب کے سب اللہ کے فضل و کرم سے ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، سب قراء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہم سب کے لیے صاحب اولاد جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، علماء کرام خصوصاً، ان کے لیے سبق یہ ہے کہ خدا را اپنے اولاد کو بھی اسی راستے پر لگائیے کہ جس راستے پر لگانے کے ہم لوگوں کو تلقین دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنے اولاد کو قرآن و حدیث کا علم نہ سکھائیں تو ہم کس منہ سے لوگوں کو تلقین کریں گے، ترغیب دیں گے، بھائی بڑی فضیلت والا یہ علم ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں؟ تو کیا یہ برکتیں میرے آپ کے لیے نہیں ہیں؟ کیا یہ فضیلتیں ہمارے اولاد کے لیے نہیں ہیں؟ کیا یہ فضیلتیں جو ہے ہمارے نسل کے لیے نہیں ہیں؟ یہ صرف دوسروں کے لیے ہیں۔ اسی لیے لما تقولون ما لا تفعلون کو سامنے رکھتے ہوئے اور الحمدللہ قاری صاحب کی زندگی کو، ان کے اولاد کو، ان کے ننیال کو، ماموں وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل کریں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب کے لیے مبارک کی بات ہے، ہمارے اساتذہ مولانا عبدالرشید لداخی یا ندوی یا بلتستانی یہ ہمیں سنایا کرتے تھے، ایک زمانہ، ایک وقت ایسا تھا کہ ہندوستان میں ایک بھی قاری قرآن اہل حدیثوں میں نہیں تھا، ایک بھی نہیں تھا۔ الحمدللہ ابھی اللہ کے فضل و کرم سے قاری محمد ادریس رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ تھا، ہمارے بہت بڑے، بہت اچھے ساتھیوں میں سے تھے، جماعت کا سرمایہ تھا قاری قرآن۔ اسی طرح جناب قاری محمد ابراہیم میر محمدی، اسی طرح ان کے بھائی جو ہیں قاری صہیب صاحب، اور بھی الحمدللہ کچھ ایسے حفاظ اور قراء جو ہے اللہ نے جماعت کو عطا کیا، جن کی کوششوں سے آج جو ہے اگر آپ کسی مجمع میں کوئی کنکری پھینکے تو شاید کسی قاری کے سر پہ لگے گا، اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز میں مالا مال کر دیا۔ اور یہ کیوں نہ ہو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ترغیب بھی ہے کہ زینوا القرآن باصواتکم، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، زینوا القرآن باصواتکم۔ اور دوسری حدیث میں اگرچہ امام بخاری اس کے ایک اور معنی بھی لیا ہے، لیکن عام فہم یہی ہے کہ ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی ان یتغنى بالقرآن، ان یتغنى بالقرآن، لیس منا من لم یتغنى بالقرآن بھی ہے، اگرچہ ایک اور مفہوم بھی ہے، لیکن عمومی طور پر یہی سمجھا جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ الحمدللہ میں قاری ابراہیم صاحب کو یہ خوشخبری سناتا ہوں، آپ کا لگایا ہوا پودا ہے یہ، اور جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں جامعہ سلفیہ انتظامیہ کی یعنی بھرپور کوشش سے ماشاءاللہ آپ کے شاگرد حضرات یہ قرأت سبا کا شعبہ چلا رہے ہیں، اور الحمدللہ بہت کامیابی سے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں علماء کو بھی کچھ نہ کچھ قرأتوں کے حوالے سے پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بہت دفعہ حدیثوں کے درمیان آپ کو صحیح مفہوم بتانے کے لیے، صحیح تطبیق دینے کے لیے ان قرأتوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور یہاں میں قرأت کے حوالے سے، اہل قرآن کے حوالے سے، حفاظ کے حوالے سے ابو عبد الرحمن السلمی جو بہت بڑے قاری ہے کہ انہوں نے یعنی حضرت عثمان یعنی اقرأ ابو عبد الرحمن السلمی القرآن فی زمن عثمان ابن عفان الی الحجاج ابن یوسف، یعنی ابو عبد الرحمن السلمی نے یعنی حضرت عثمان کے زمانے میں یہ بہت بڑے قاری ہیں، جو ہماری جو حفظ کی جو قرأت ہے، حفظ عن عاصم عن ابی عبد الرحمن السلمی
عن علی بن ابی طالب عن رسول اللہ عن جبریل عن اللہ تعالی. یہ ہماری جو حفظ کی پڑھتے ہیں عاصم کی شاگردوں میں سے ایک ابوبکر بن شعبہ و ابوبکر بن عیاش، اور دوسرا جو ہے حفص بن عاصم. حفص بن عاصم کے ایک سند جو ہے وہ آگے عاصم کی ابو عبد الرحمن سلمی عن علی، اور دوسری جو ہے زر بن حبیش عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت ابو عبد الرحمن السلمی جنہوں نے یعنی صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عثمان کے دور خلافت میں اور حجاج بن یوسف کے دور خلافت تک انہوں نے قرآن پڑھایا، معلم قرآن رہے، قرآن پڑھاتے رہے. اگر اب وقت دیکھیں حضرت عثمان کی ابتدائے دور خلافت اور حجاج بن یوسف کے انتہا جو اس کی عمارت ختم ہو گیا تھا یہ تقریباً 72 سال بنتا ہے، اور اگر حضرت عثمان کی خلافت کے خاتمہ اور ابتدائے عمارت حجاج بن یوسف یہ 38 سال بنتے ہیں. یعنی کم سے کم انہوں نے اگر پڑھایا ہے تو 40 سال انہوں نے قرآن پاک پڑھایا. اور بتائیے کہ میں نے یعنی یہ حدیث سن رکھا ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ھذا الذی اقعدنی ھذا المجلس. ابو عبد الرحمن سلمی فرماتے کہ یہی وہ حدیث ہے جس نے مجھے اس مجلس میں یہاں بٹھایا ہوا ہے کہ میں مسلسل جو قرآن پڑھاتے جا رہا ہوں. اس لیے بہت بڑی فضیلت قرأتوں کی معرفت بھی، اور اسی طرح قرآن کو صحیح طور پر پڑھنا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ اللہ تعالیٰ کے ان حاملین اور ان قرآن کو لانے والے، اٹھانے والے، اس کی حفاظت کرنے والوں کے ساتھ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت قاری محمد ابراہیم میر محمدی ان کے اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت عطا فرمائے، ان کے سایہ جماعت پر اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور اسی طرح ان کے اولاد جو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق دے، اس مشن کو آگے جاری رکھے. اور اسی طرح طلباء میں بھی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ اپنا وہ تعلق قائم کریں جو ایک مسلمان کا قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.